السلام علیکم۔ اردو کے شعری اوزان سے متعلق میری 2 مختصر ویڈیوز چینل پر موجود ہیں۔ ان ویڈیوز میں نے وتد یعنی 3 آواز والے الفاظ اور سبب یعنی 2 آواز والے الفاظ کی وضاحت کی ہے، تختی کے اصول بتائے ہیں، اردو کے مصوتوں کی اقسام بیان کرتے ہوئے ان سے بننے والے ارکان اور ان کے اوزان جاننے کے اصول پر بات کی ہے۔ اسی سلسلے کو مزید بڑھاتے ہوئے آپ لوگوں کی فرمائش پر مزید وضاحت کے ساتھ ایک اور ویڈیو پیش کی جا رہی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ایک ہی شعر کی تختی 2 مختلف انداز میں کر کے دیکھیں گے۔ پہلے ہم صرف وتد یعنی 3 آواز والے الفاظ اور سبب یعنی 2 آواز والے الفاظ کی بنیاد پر شعر کی تختی کریں گے، اور دوسرے طریقے میں ہم وتد سبب سے بننے والے ارکان کی بنیاد پر شعر کی تختی کریں گے۔ اس کے لیے میں نے غالب کی غزل کا مشہور شعر منتخب کیا ہے۔ شعر ہے: موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ اب اسی شعر کے ٹکڑے 2 مختلف انداز میں کر کے دیکھتے ہیں۔ دونوں مصروں میں استعمال ہونے والے 2 آواز اور 3 آواز پر مشتمل الفاظ کی ترتیب کے لحاظ سے ان کی صوتیاتی بنیاد پر اوزان کا جائزہ لیتے ہیں۔ اب دیکھیے، میں نے شعر کے 2 آواز اور 3 آواز الفاظ کو الگ الگ کر کے اس کے ٹکڑے کیے ہیں دونوں مصروں کے۔ پہلا مصرع دیکھیے، پہلا لفظ: موت کا ایک دن معین ہے۔ دوسرا مصرع دیکھیے: نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ پہلے مصرعے کا پہلا لفظ موت ہے اور دوسرے مصرعے کا پہلا لفظ دیکھیے نیند ہے۔ موت اور نیند دونوں ہم وزن ہیں۔ دوسرا لفظ دیکھیے، پہلے مصرعے کا اور دوسرے مصرعے کا کیوں، دونوں ہم وزن ہیں۔ کیوں کس طرح ہم وزن ہے یہ میں پچھلی ویڈیو میں بیان کر چکی ہوں۔ تیسرا لفظ دیکھیے، ایک اور دوسرے میں رات آیا ہے، دونوں ہم وزن ہیں۔ چوتھا لفظ دیکھیے، دن اور دوسرے مصرعے میں بھر آیا ہے، یہ بھی دونوں ہم وزن ہیں۔ پانچواں لفظ دیکھیے، معی اور دوسرے میں نہیں، یہ دونوں بھی ہم وزن ہیں۔ اب دونوں مصروں کا چھٹا اور آخری لفظ دیکھیے، 2 آواز پر مشتمل ہے، ین اور ہے، دوسرے مصرعے میں آ اور تی۔ آپ نے دیکھا کہ دونوں مصروں میں الفاظ کی ترتیب یکساں رکھی گئی ہے۔ اگر پہلے مصرعے کا پہلا لفظ 3 آواز پر مشتمل ہے تو دوسرے مصرعے کا پہلا لفظ بھی لازمی طور پر 3 آواز پر مشتمل ہونا چاہیے۔ اب یہاں دیکھیے، لفظ معین استعمال ہوا ہے۔ جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اردو الفاظ کے ٹکڑے ہمیشہ 2 آواز اور 3 آواز کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں۔ اب لفظ معین کے 2 ٹکڑے ہو رہے ہیں، جس کا پہلا حصہ 3 آواز پر مشتمل ہے اور دوسرا حصہ 2 آواز پر۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں مصروں میں ارکان ہم وزن بڑھتے گئے ہیں۔ اگر دونوں مصروں کے ارکان کی ترتیب میں الفاظ کے ہم وزن ہونے کا خیال نہ رکھا جائے تو مصرع یا شعر بے وزن ہو سکتا ہے یا دونوں مصروں کی بہر مختلف ہو سکتی ہے۔ اب اسی شعر کے وتد سبب سے بننے والے ارکان کی بنیاد پر تختی کر کے دیکھتے ہیں۔ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ اب شعر کے صدر و ابتدا، حشو اور عروض و ضرب میں ارکان کی ترتیب ملاحظہ کیجیے۔ دیکھیے، صدر و ابتدا سبب وتد سبب ہے۔ حشو یعنی درمیانی رکن کی ترتیب وتد وتد یعنی 2 وتد آئے ہیں۔ آخری رکن یعنی عروض و ضرب دیکھیے،
سبب اور سبب، دو سبب آئے ہیں۔ ہم نے مذکورہ شعر کے دونوں مصروں کو 3 ٹکڑوں میں تقسیم کیا تھا۔ اس لحاظ سے اس مکمل شعر کے ارکان 6 بنتے ہیں اور عروضی نسبت سے اسے مسدس کہا جائے گا۔ میں نے اشعار کے اوزان سمجھانے کے لیے حتی الامکان کوشش کی ہے کہ سیکھنے والوں کو زیادہ سے زیادہ آسان کر کے بتاؤں۔ بحور کے نام اور زحافات کے مشکل ناموں کے ساتھ اگر میں لیکچر کی ابتدا کرتی تو بمشکل یہ لیکچر ہضم ہو پاتا۔ مذکورہ بالا شعر کی بحر خفیف، مسدس، مخبون، محذوف، مسکن ہے اور اس کے عروضی اوزان فاعلاتن، مفاعلن، فعلن ہیں۔ یہ اردو کی مشہور بحر ہے جسے کم و بیش تمام اردو شعراء نے کثرت سے برتا ہے۔ میر و غالب کی بیشتر مشہور غزلیں اسی بحر پر مشتمل ہیں۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ لوگوں کو شعری اوزان سمجھنے میں کچھ مدد ملی ہوگی۔ اگر آپ مزید جاننا اور سیکھنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میں یہ سلسلہ جاری رکھوں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ شکریہ۔